نہیں اور میں سر یہ آپ کو یاد دلا دوں جی آئی جب ضرورت ہوتی ہے آتے ہیں. اگر آپ شاید دیکھیں کنوینئنٹلی کچھ چیزیں جو پسند نہیں آتی ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. وہ وقت بھی تھا جب ایک 3 ممبر بینچ تھی سپریم کورٹ کی اور پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے تھے. وہ بھول گئے. پی ٹی آئی کے صدر تھے ڈاکٹر عارف علوی, انہوں نے تاریخ دے دی تھی, کیوں نہیں دی تھی؟ وہ بھی ہم نے دی نا. پی ٹی آئی ہمارے سامنے تھا, ایس ایم ظفر صاحب ان کے وکیل تھے, وہ سینیٹر بھی آج وہ شاید نظر نہیں آ رہے ہیں ہمیں, سوری علی ظفر صاحب تو آج نظر نہیں آ رہے ہیں. تو یہ نہ کہیے یہ خوب یہ انگلیاں اٹھانا اور یہ باہر بڑے بڑے شوز کرنا, سچ بھی کبھی کبھی بول دیا کریں. الیکشن کس نے کروایا, پھر الیکشن رکوائے کس نے کوشش کی؟ آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ نے کیا جی مجھے معلوم ہے سر. کون تھا اس میں پٹیشنر بفور دا لاہور ہائی کورٹ؟ نام لے دیں ان کا. پی ٹی آئی تھی, الیکشن رکوانے کی کوشش کی. ہم نے پھر بھی اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کیا کہ الیکشن ہو. تو یہ خوب ہے. اور یہ بات جو آپ نے بات کہی کہ اس کی کوئی ڈسنفرینچائزمنٹ, وہ بھی کس نے کیا تھا؟ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ الیکشن نہ کرائیں. آپ تو نہیں, آپ تو کنفلکٹڈ نہیں ہیں یا ہیں, مجھے نہیں سمجھ آ رہا آپ کس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. کیونکہ پی ٹی آئی کو ہم نے کہا تھا الیکشن نہ کرائیں. منت سماجت کی تھی الیکشن کمیشن نے کہ بھئی الیکشن کروا لو. کون تھا پرائم منسٹر؟ مسٹر عمران خان تھے پرائم منسٹر. وہ بھی انفلوئنس کر رہے تھے کہ باہر کے فورسز الیکشن کمیشن پہ سال بھر کی تاریخ دے دی کہ بھئی الیکشن کرا لو. اب یا تو کہیں پھر قانون پاکستان کے ہیں ہی نہیں, کچھ اس کے معنی نہیں رکھتے ہیں, اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. وہ تو ایک الگ آرگیومنٹ ہو سکتا ہے. جب ہم ووٹر کی بات کر رہے ہیں تو ووٹر کا مطلب ہے جو 8.5 لاکھ ممبر تھے, ہمیں بتائے گئے تھے پی ٹی آئی کے, ان کا حق کدھر گیا؟ کیا آپ 3 لوگوں پہ 91 لوگ آفس ہولڈرز کے مانے الیکٹڈ؟ کیا نو آپ دیکھیں, آپ بار بار دیکھیں, جب آپ آدھی بات نہ کریں گے پوری, پھر آپ آدھی بات, سب جوڈس کیسے فیصلہ ہو گیا ہے سر؟ ریویو پینڈنگ ہے آئی تھنک. اچھا اوکے, تو پھر آپ نہیں, میں نے کچھ نہیں کہا اس کے بارے میں. جب آپ ضرورت پڑتی ہے تو کہہ دیتے. نہیں میں نے اس کے بارے میں میرا گریوینس سپریم کورٹ سے نہیں, میرا گریوینس الیکشن کمیشن سے. میرا کوئی بات نہیں, آئین پہ چلیں, سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کی تو ججمنٹ مس انٹرپریٹ, کیونکہ جو آپ نے اس دوران انٹرپریٹیشن دیا آپ وہ پڑھیں گے ای سی پی کا ریپلائی. اب ذرا یہ جو آپ کا فائنل پیراگراف ہے پڑھ لیں سر. Although such a proportional, یہ آپ نے کہا ریویو کیا, مجھے تو پتہ نہیں کوئی ریویو ہوئی ہے. ذرا there is a review I think. ہاں جی ریویو فائل ہوئی. جی ہمیں سب ریویو ہوئی ہے نا, 13 جنوری والے فیصلے کے خلاف ریویو فائل ہوئی. ریویو فائل جی ابھی تک لگائی نہیں ڈسپائٹ لیپس آف 5 months. جی حامد خان صاحب ہمارے ساتھ آتے رہتے ہیں, کبھی انہوں نے ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا اس بات کا, ایک دفعہ بھی نہیں ذکر کیا ہے. آپ نے کبھی ذکر کیا ہے میرے سامنے؟ کبھی آپ نے ذکر کیا ہے, یاد دہانی ہمارے کی, اگر آپ نے فائل کی ہوئی تو ریویو کی لگی نہیں, کیوں نہیں؟ بہرحال ادھر معلوم کیجئے. چلیں فیصل دیکھیے سر. Although, next point sir, although such a proportionate representation system for reserve seats is to be governed in accordance with law, this is the other word used in the provision. But this is critical sir, but no such law can override the constitutional provisions themselves in letter and spirit. Secondly, now this is very important, there is nothing in Article 51 and 106 of the Constitution which requires the schedule for reserved seats nomination process as well as the submission of the list of candidates to be necessarily issued before the general election. Nor does Article 51 and 106 of the Constitution put any restrictions on the issuance of a separate or fresh or amended election schedule for parties who only secure general seats in the assembly after the joining of the independents of such political party. This is my other critical point. If your lordship looks at the text of Article 51, 6D and E, as well as the text of section 104 and rule 92 to 96, there is nothing in those texts which requires کہ یہ جو ریزرو سیٹس کا پروسیس ہے یہ الیکشن سے پہلے ہونا ہے, یا یو کین ناٹ ہیو ٹو سیپریٹ پروسیس. یہ کہیں نہیں, ان کو 62 اور 63 کے ٹیسٹ سے گزرنا نہیں ہوگا, گزرنا ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ الیکشن سے پہلے ہوگا, کیونکہ ریزرو سیٹس کا الیکشن کے بعد ہوتا ہے. مگر وہ 104 میں تو پہلے سے دینا ہے نا. نہیں ہے, there is a provision نہیں for ہے.
filing the list of nominations. Sir, not before the election. یہ کوئی کنڈیشن نہیں. دیکھیے یہ تو ہمیں سب کو پتا ہے, جب ایک دن نامینیشن پیپر فائل ہوتا ہے, پھر دوسری تاریخ رکھی جاتی ہے آبجیکشنز پہ, پھر اس پہ اپیلوں کا وقت ہوتا ہے, تو یہ سارا پروسیس تو گزر گیا ہے. ٹھہر جائیے نا, اب آئین میں لکھا ہوا ہے 25 سال MNA کی ہونا چاہیے. جی جی. اگر کوئی 20 سالہ لڑکی فائل کر دے تو وہ ہو جائے گی الیکٹ. نہیں تو وہ ٹھہر جائیے نا. اب آپ جی تحمل سن لیں نا سوال. تو اگر آپ کہتے ہیں یہ پروسیس بعد میں ہونا ہے تو وہ جو پروویژن جو ہیں وہ تو پھر ان کے بے معنی ہو جائیں گے. سر میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ ذرا پوری بات سن لیں نا. جی جی. تو یہ کیونکہ 3 دن میں سب کچھ کرنا ہوگا نا, تو ممکن ہی نہیں ہے. نہیں سر میں یہ نہیں کہہ رہا. ابھی آپ تھوڑا سا سن لیجیے نا. اس کا مطلب ہے کہ سار چھان بین کینڈیڈیٹس کی ہو چکی ہے, اسی لیے نامینیشن پیپر انہوں نے جمع کیے. ہمارے پاس بہت سارے کیسز آئے تھے پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں بھی. آپ میں بات نہیں کروں گا یہ کرنا ہے. نہیں سر آپ پلیز. نہیں سوری, دس از موسٹ آئی ایم سوری, میری غلطی ہے سر, میری غلطی. ہم تو یہ کچھ نہیں کرتے. نہیں میری غلطی ہے سر پلیز. آپ سینئر وکیل ہیں, تحمل سے. نہیں آئی ایم سوری سر. جی آپ پلیز. اگر تو یہ نامینیشن کی جو چھان بین کا جو پروسیس ہے یہ تو پہلے دیے جاتے ہیں. اس کا ایک مقصد تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے انٹر پارٹی بھی ان کے آپس میں, زیادہ تر جنگیں جو ہوتی ہیں وہ باہر والے نہیں ہوتے ہیں, وہ آپس والے کرتے ہیں. میرا حق ہے وہ ہے, وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہٹانا چاہتے ہیں یا اپنا نمبر اوپر کرنا چاہتے ہیں لسٹ پہ کہ ان کا زیادہ چانسز ہوں. تو اگر وہ پورے اترتا نہیں, جیسے مائی لارڈ نے کہا 62 اور 63 کی پروویژنز یا ادر جو ایج کی پروویژنز ہیں یا کوئی اور پروویژن پوری نہیں اترتی, تو وہ پروسیس سارا ہو چکا ہوتا ہے. اب لسٹ میچور ہو کے آ چکی ہوتی ہے. تو وہ آپ کا کہنا کہ وہ میننگ لیس ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں وہ تو ایک بہت ریگرس پروسیس سے گزریں گے. نامینیشن پیپر بھی فائل کریں گے, اس کی ساری چیزیں پوری کرنا بھی ہوں گی. مگر جو خواتین ہیں اور نان مسلم کینڈیڈیٹس ہیں ان کو یہ ریگریس پروسیس گزرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پروسیس کو جنرل الیکشن سے پہلے ہونا کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھا ہوا ہے. دیٹ از مائی پوائنٹ. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے ان اکارڈنس ود لا. اب میں اس پہ بھی آتا ہوں. پہلے میں اس پہ ویدر الیکشن ایکٹ نہیں لکھا ہوا ہے, اس پہ بھی نہیں لکھا ہوا. جی دونوں میں نہیں لکھا. جی اگر اس کی اسکروٹی تو سیکشن 62 کے مطابق ہی ہوگی. الیکشن ایکٹ از ناٹ اے لا. سر میں ابھی پوچھ رہے, پہلی تو بات آپ آرٹیکل 51(6)(d) اور E دیکھ لیں, کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ لسٹیں یا یہ نامینیشن پروسیس جنرل الیکشن سے پہلے ہونا ہے. نہیں لکھا ہوا. اب 104 پہ اب 104 پہ مجھے دکھائیے آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اسکروٹنی پروسیس ہونا ہے. سر میں اس پہ نہیں, تو اگر ایسا آرگومنٹ ہے تو یہ آرگومنٹ بھی کر دیجیے. اب دیکھتے ہیں کہ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جنرل الیکشن سے پہلے ہونا ہے. یہ دیکھ لیں. ایسے تو Faisal sir, one question. جی I mean, in terms of the way you have formulated this point, kindly read paragraph D. Paragraph D. This جی. Paragraph D of the Article 51. Sir, wo kindly pardon. Members to the seats reserved for women which are allocated to provinces under clause 3 shall be elected in accordance with law through proportionate representation of. Kindly stop. Ji. Now, the way I read this paragraph, these words, in accordance with law, they don't precede